السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصۃ القرآن کی یہ 16ویں ویڈیو ہے۔ پارہ نمبر 16 یعنی قال علم سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ اس بارے میں اللہ نے 3 صورتوں کو بیان کیا۔ سورہ کہف کا گزشتہ سورہ کہف کا کچھ حصہ یعنی 3 رکوع، اور اس کے بعد سورہ مریم مکمل، پھر سورہ طٰہٰ مکمل۔ سورہ کہف کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے 2 واقعات بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ سیدنا موسیٰ اور خضر کا ہے، اور اس کے بعد پھر ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اور کیونکہ ہمارا یہ خلاصۃ القرآن کا سبق ہے اور ویڈیو ہے تو بڑا مختصر انداز میں بتاتا رہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ ایک دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے ایک آدمی رہتا ہے، ایک بڑا صاحب علم اور بڑے مقام و مرتبے والا رہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر چونکہ علم کے حریص ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس آدمی سے سیکھنا چاہتا ہوں جو بڑا صاحب علم ہے، میری آپ رہنمائی فرمائیں، میں اس کے پاس جا کے علم کو حاصل کروں۔ بہرحال ایک پوری ترتیب طے ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام علم کو سیکھنے کے لیے اس آدمی کے پاس جو سمندر کے کنارے تھا چلے گئے۔ ان کا نام خضر تھا۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ جب موسیٰ نے اصرار کیا تو خضر نے فرمایا کہ چلو ایک شرط کے ساتھ اجازت دوں گا کہ میں جو بھی کام کروں گا آپ ان کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ اس شرط کے ساتھ موسیٰ آپ کے ساتھ چلے۔ جب آپ سوار ہوئے ایک کشتی میں تو کچھ آگے جا کر صحیح سالم اچھی بہترین کشتی کو خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا اور اس کو عیب لگا دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سوال نہ کرتے، لیکن آپ نے سوال کر لیا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں نقصان پہنچایا۔ خضر علیہ السلام نے اپنی وہ بات دہرائی کہ اچھا آپ کو بتایا نہیں تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور دوبارہ کہا کہ نہیں کروں گا، چلے آگے چلے۔ خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا۔ خضر علیہ السلام نے پھر اپنی بات دہرائی کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا۔ پھر آگے چلے تو تیسری جگہ جا کر ایک قوم کے پاس گئے، انہوں نے کھانا مانگا دونوں نے، لیکن جب آپ حضرات کو کھانا نہ ملا تو وہاں ایک چھوٹے بچے تھے یتیم، ان کی دیوار گر رہی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس گرتی دیوار کو بالکل صحیح سالم کھڑا کیا، اس کے اوپر مزدوری کی اور اس کو بنا کر دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی صبر نہ کر سکے اور بول پڑے۔ ان تینوں جگہ پر موسیٰ علیہ السلام بولتے رہے اور سوال کرتے رہے۔ تو خضر نے اب کہا کہ اب ہماری بات مکمل ہو گئی، آپ نے چونکہ ہماری شرط کو فالو نہیں کیا تو لہٰذا اب میں آپ کو تینوں واقعات کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اور بتایا کہ پہلی جس کشتی کو میں نے عیب لگایا اس کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم اور تندرست کشتی کو چھین لیا کرتا تھا۔ اس کو عیب لگا دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے کام آتی رہے اور وہ ظالم بادشاہ وہ عیب والی کشتی نہ چھین سکے۔ چھوٹے بچے کو قتل اس لیے کیا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر والدین کے لیے فتنے کا سبب بننے والا تھا، لہٰذا اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اس کی جگہ پہ ہم والدین کو اور اولاد عطا کریں کہ جو صالح اور نیک ہو۔ اور اس کے بعد تیسرے واقعے میں کہ جس دیوار کو ہم نے بنایا ہے وہ چھوٹے بچے تھے، ان کے والدین بڑے نیک تھے، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا۔ اگر ہم اس کو سیدھا نہ کرتے تو اہل محلہ جو ہے وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ واپس لے سکتے تھے، تو اس لیے ہم نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا۔ ذوالقرنین یہ ایک بڑا زبردست ان کا قصہ ہے، اور یہ بڑے وسائل والے بادشاہ تھے، طاقت والے اور دنیا پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ تھے۔ ان کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جو ایک دوسری قوم، وحشی قوم یعنی یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے تنگ تھی۔ قرآن کریم نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کا نام دیا کہ آپ جس قوم کے پاس گئے تو انہوں نے اس یاجوج ماجوج کی شکایت کی۔ ذوالقرنین کو کہا کہ یہ یاجوج ماجوج آتے ہیں یہاں سے اور ہمیں تنگ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کوئی ایک دیوار بنا دے مضبوط سی تاکہ یہ آ کر ہمیں تنگ نہ کر سکیں۔ تو ذوالقرنین نے پھر تانبے اور لوہے کو پگھلا کر ایک بہترین مضبوط ترین دیوار بنا دی، اور یہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوئی۔ آگے سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ بیسک طور پر 11 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، جن میں سے 3 نبیوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے، باقی انبیاء کا ذکر اللہ نے صرف نام لے کر بیان کیا۔ جن 3 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے تفصیلی ذکر کیا، ایک تو زکریہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ نے اس واقعے کو تفصیلی بیان کیا، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کو، کہ زکریا بھی بوڑھے تھے اور آپ کی اہلیہ بھی بوڑھی تھیں، تو ان دونوں بوڑھوں نے اللہ سے اولاد طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد دی، اس وقت کے بظاہر جب عام طور پر ایسے بڑھاپے میں اولادیں نہیں ہوا کرتی۔
دوسرا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جو بغیر باپ کے اماں مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا کی گئیں، اور اللہ نے بطور معجزہ انہیں پیدا فرمایا، اور ان کا بچپن میں انہوں نے پھر گھوڑے میں کلام بھی کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جنہوں نے اپنے ابا جان کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وضاحت کے ساتھ بہرحال دعوت دی تو اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد باقی 8 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد رب العالمین نے سورہ طٰہٰ بیان فرمائی۔ سورہ طٰہٰ میں 3 باتیں بیان کی۔ نمبر 1 تسلی رسول، یعنی نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ آپ اپنی قوم کو دعوت دیتے، لوگوں کو دعوت دیتے، وہ اگر بات نہ مانتے تو آپ دل میں بڑے تنگ ہوتے اور پریشان ہوتے کہ میری بات کیوں نہیں ماننا ہے۔ آقا علیہ السلام امت کے خیر خواہ تھے، بڑے آپ خیر خواہ تھے، بڑے خیر خواہ تھے امت کے، اور دعوت اگر کوئی آدمی قبول نہ کرتا تھا تو اللہ کے رسول کو دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ بھئی آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ بات کو پہنچا دیتے ہیں، یہی کافی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی ولادت کا مکمل واقعہ اس صورت میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا۔ ایک بڑا طویل واقعہ ہے، عنوان آپ اس کے اگر ذہن میں رکھنا چاہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ باری تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا، گفتگو کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک دریا میں ڈالا جانا، یہ دوسرا عنوان، تابوت کا فرعون کو ملنا، یہ تیسرا عنوان، اور پوری عزت و احترام کے ساتھ، شرف کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا والدہ کے پاس دودھ پینے کے لیے آنا، یعنی رضاعت کے لیے آنا، آپ کے ہاتھوں سے ایک قبطی کا قتل ہو جانا، پھر اللہ کا اپنی حکمت سے قصاص سے آپ کو نجات دلانا، کئی سال تک آپ کا مدین میں رہنا، اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی ہارون کو نبی بنانا اور فرعون کے پاس دعوت کے لیے بھیجنا، پھر فرعون کا جادوگروں کو مقابلے میں لے کر آنا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایمان، پھر ساحروں کا قبول ایمان، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو ایمان تھا وہ مضبوط ہو گیا، لوگوں نے بھی اس وقت ایمان قبول کر لیا، موسیٰ کی فتح بھی ہوئی، اس کو دیکھ کے ساحر ایمان لائے۔ پھر راتوں رات بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی موسیٰ کی قیادت میں خروج مصر کرنا، یعنی مصر سے خروج کرنا یہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ فرعون کا مالاؤ لشکر تعاقب کرنا، اس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرہ پن، سامری کا بچھڑا بنانا، اور اسی طرح جو ہے وہ اسرائیلیوں کی ضلالت، اور تورات موسیٰ علیہ السلام لے کر واپس آئے کوہ طور پہ سے، اور اسی طرح جو ہے ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا کہ یہ جو انہوں نے شرک کیا یہ ایک میری طرف سے نہیں تھا، موسیٰ کا غصہ کرنا، ہاں جی، اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو کھینچنا، اور پھر سامری کے لیے عذاب کا آ جانا، یہ سارا بیان ہوا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ آدم پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، اور ان کے اہلیہ اماں حوا علیہ السلام تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسجود ملائکہ بنایا آدم علیہ السلام کو کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، پھر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور شیطان ان کے ساتھ بڑا حسد کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائی، پھر شیطان نے انہیں بہکایا اور یوں انہوں نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا اور ایک لغزش ان سے ہوئی، پھر جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھیج دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واقعہ اس میں بیان کیا۔ پھر ان کی خطا تھی تو لغزش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کو بھی توبہ کرنے پر قبول فرما لیا اور معاف فرما دیا۔ یہ 16ویں پارے کا خلاصہ تفسیر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔